سب لوگ پریشان ہیں کہ ترکیے کے پریزیڈنٹ اردوان صاحب نے اپنی تقریر میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں کیا. 2019 اگست 2019 کے بعد تقریباً ہر تقریر میں ہی جو یہاں سے جنرل اسمبلی سے ہوتی رہی ہے ترکیے کی جانب سے کشمیر کی بات ہوتی رہی ہے. چیز یہ ہے کہ کسی پاکستانی ڈپلومیٹ نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا جو پاکستان کا پرماننٹ مشن ہے ایٹ دا یونائٹڈ نیشنز، اس میں بھی میں نے دیکھا. میں نے پاکستان کی منسٹری آف فارن افیئرز کی ویب سائٹ دیکھی، اس پہ بھی دیکھا. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ حسن نصر اللہ کے اختتام سے انصاف کا عمل پورا ہوا، اب غزہ اور لبنان میں جنگ بندی ہونی چاہیے. تو اچانک کیا ہو گیا کہ اس سال ذکر ہی نہیں ہوا خیر سے. اسی طرح ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا. ان سے بھی ہمیں توقع تھی کہ شاید حالانکہ کچھ عرصہ پہلے وہ بھی حسن روحانی صاحب نے بھی جو صدر تھے اس وقت 2019 میں انہوں نے اپنی تقریر میں ذکر کیا تھا. آیت اللہ خامنہی کا بھی بیان آیا تھا کچھ دن پہلے کی بات ہے بالکل، اور اس پہ بھارت کو کافی زیادہ پرابلم ہوئی تھی اور کافی واویلا مچا تھا. تو ہمارا خیال یہی تھا کہ بھئی یہ کیوں ایسا کیا. اب دیکھیے اس میں ان کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا، قصور ہمارا اب نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گے کیوں ہمارا کیسے قصور ہو گیا؟ بھئی ہم تو ہمارے وزیر اعظم نے اتنا زبردست بیان دیا ہے کشمیر پہ. ابھی دیکھیے نا OIC کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر پہ ایک، اس کے ممبرز کون کون ہیں؟ اس کے سعودی عرب ہے، ترکیے ہے، آذربائیجان، نائجر اور پاکستان. تو 5 ممبرز ہیں اس کے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ چونکہ خود سیریس نہیں ہے نا ان معاملات میں، تو دنیا یا ہمارے دوست مالوی فار دیٹ میٹر ہمارے لیے کیوں اپنا جو ہے کہ اسٹیک دیئر نیک آؤٹ فار اس اور بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں. اگر ہم خود سیریس ہوتے تو شاید وہ یہ بھی کر لیتے، لیکن ان کو معلوم ہے کہ پاکستان بھی سیریس نہیں ہے. وہ کیوں سیریس نہیں ہے؟ ایک تو دیکھیے ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک طرف ہم کہتے تھے کہ جی ہم بھارت سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے جب تک، اور یہ ہمارے وزیر اعظم نے اس تقریر میں بھی کہا کہ بھارت وہ سارے غیر آئینی اقدامات واپس لیں تب ہم انگیج کریں گے بھارت کے ساتھ. ہم تو بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ ہماری جاری رہی 2019 کے بعد بھی، اور ہم نے 25 فروری 2021 کو بھارت کے ساتھ ایک سیز فائر ایگریمنٹ بھی سائن کر لیا. تو اس سے زیادہ اور کیا انگیجمنٹ ہوگی کہ اس انگیجمنٹ کے تھرو آپ نے ایک سیز فائر ایگریمنٹ کیا. پھر دوسری جانب یہ بھی دیکھیے ہماری سیریسنس جو ہماری ہے نا، اس کا اندازہ آپ لگائیے کائنڈلی کہ OIC کانٹیکٹ کشمیر کی گروپ کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ نہیں ہیں. وزیر خارجہ جو وفد میں شامل ہونا چاہیے تھا وہ اسلام آباد بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں نہیں گئے؟ میں یہ اس لیے نہیں گیا کہ میری یہاں پہ کچھ کمٹمنٹس تھیں اور مجھے تیاری کرنی ہے جو SCO کی سمٹ آ رہی ہے 15-16 اکتوبر کو، تو میں نے اس کی تیاری کے لیے میں یہاں رک گیا ہوں. اب یہ کوئی کرنے والی باتیں ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیے ایسے شخص کو آپ فارن منسٹر نہ لگائیں جو اپنا ٹائم اور جس کا پیشن نہیں ہے فارن افیئرز. تو ہوا یہی کہ جو OIC کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ کی سربراہ کس نے کی؟ ہماری جانب سے کون تھا؟ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب. اب ہماری حالانکہ وہ فارن منسٹر، یہ ہر سال جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں فارن منسٹرز جاتے ہیں، تو ہماری جانب سے ڈیفنس منسٹر تھے. سعودی عرب نے کہا کہ یار یہ لوگ تو فارن منسٹر ان کے تو ہے نہیں، تو ہم ڈپٹی فارن منسٹر بھجوا دیتے ہیں. تو انہوں نے ڈپٹی فارن منسٹر کو بھجوا دیا. ترکیے نے بھی کہا کہ فارن منسٹر تو ان کے ہیں نہیں، تو ہم بھی اپنا ڈپٹی فارن منسٹر بھجوا دیتے ہیں. آذربائیجان اور نائجر تو ایک قدم اور آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے فارن منسٹر نہیں ہیں، کوئی دلچسپی ہے نہیں اس کانٹیکٹ گروپ میں. یہ ایک روٹین سا معاملہ بن گیا، ہر سال ہو جاتی ہے، اس کو کوئی آؤٹ کم تو نکلتا نہیں. ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جاتی ہے، کوئی ریزولوشنز پاس ہو جاتی ہیں. تو ہم اپنے جو فارن آفس کے ہمارے آفیشلز ہیں جوائنٹ سیکرٹری لیول کے، ہم وہ بھجوا دیتے ہیں. تو انہوں نے اس فارن منسٹرز کی کانٹیکٹ میٹنگ میں ان لوگوں کو بھجوا دیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم خود نان سیریس ہوں گے، میرا خیال تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو، ٹھیک ہے وہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وہ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ میں نائب وزیر اعظم بھی ہوں تو میں فارن منسٹر کے ساتھ کیسے بیٹھوں. تو پھر یہ تو آپ نائب وزیر
اعظم بن جائیے یا وزیر خارجہ بن جائیے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. تو ہمارا اپنے رویے جو ہے نا, جہاں تک ہے رویے ہمارے اپنے, وہ درست نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں سے یہ اپنے دوست ممالک سے توقعات رکھیں کہ وہ آپ کے لیے آپ کچھ کریں. تو اس وجہ سے یہ کہنا بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے. دوسری طرف جو ہے بھارت نے ان کے وہاں پہ جو نیو یارک میں کمیشن ہے, پرماننٹ ریپرزنٹیشن ہے, جو ان کے کانسلر یا فرسٹ سیکرٹری نے رائٹ آف رپلائی, انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کا رپلائی دیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اپنے رپلائی میں جہاں پاکستان کو اور بہت انہوں نے کنڈیم کیا, الزامات لگائے, وہاں پہ مجھے تو احمقانہ قسم کی چیز لگی کہ انہوں نے 1971 کا بھی ذکر کر دیا کہ جینوسائیڈ پاکستان کمیٹڈ 1971 جینوسائیڈ, بنگالیوں کے حوالے سے, بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں. یہ حالانکہ اس وقت کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اور خواہ بنگلہ دیش کو ایک لحاظ سے واپس اپنی وہ جو بامی لیگ اور وہ باتیں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش کو لے کے کسی فوبیا کا شکار ہو چکے ہیں, فوبیا کا. تو اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی, بہت سے ان سے یہ غلطی. پھر ہمارے بھی جو ایک آفیسر تھے, ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو تھے, انہوں نے بھی پھر اس کا جواب دیا. رسپونڈ ہی نہیں کرتے, ہم ان کو اگنور کرتے ہیں, ہم انڈیا کو اگنور کرتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر ہی نہیں کرتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے. دو تین چیزیں ہیں. اب مثال کے طور پہ میں جب پرائم منسٹر شہباز شریف کا دیکھا کہ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, انڈیا نے کیا. اب دیکھیں انڈین خاتون نے, ڈپلومیٹ نے بڑے سخت رسپونڈ کیا اگر آپ دیکھیں. اور صرف یہ جسے وہ کہتے ہیں نا, یہ جو انڈین ڈپلومیٹ ہیں, انہوں نے شروع کہاں سے کیا, انہوں نے کہا جی پاکستان کی تو ریپوٹیشن ٹھیک نہیں, یہ تو ٹیررزم کرا رہا ہے. یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ آ کے ان کو ریبٹلز دینے چاہیے, اس کے اوپر ایکسپلین کرنا چاہیے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ کیوں بات نہیں کی کہ ہماری کتنی جانیں گئی ہیں یا ہماری کیوں ہمارے کیا کیا نقصانات ہیں, اس پہ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی. زیادہ فوکس تھا جو ہے وہ غزہ کے اوپر یا کشمیر کے اوپر, انڈیا کے اوپر آپ نے کیا. جو انٹرنل اس وقت چیلنجز ہیں پاکستان کو اور ان کے جو ریجنل کنیکشنز ہیں, اس پہ تو بات ہی نہیں کی. اب دیکھیں وہ خاتون کہہ رہی ہے جی پاکستان 26/11 میں اٹیک کرایا انڈیا کے اوپر, اور انہوں نے رائٹ ٹو رپلائی رکھا ہوا. اب یہ جو بھاویکا ہیں, ان کو جیسے میں نے بتایا کہ ان کی منسٹری نے کہا دیٹ واز ہر جاب, frankly speaking that is what for she is paid in Indian MEA. یہ ایک ظاہری بات ہے. اور اب دیکھیں ایک طرف یہ چیز ہے, اب وہ کہتے ہیں جی پاکستان تو دہشت گردی کراتا ہے, کراس بارڈر ٹیررزم کراتا ہے, اس کے یہ کانسیکوینسز ہوئے ہیں, خطے میں یہ ہوا ہے, خطے میں وہ ہوا ہے. اس نے تو پکڑ کے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ پھر اچھا سنیں اس نے کہا جی 1971 کا جینوسائیڈ کرا دیا, اور اس نے کہا جی اسامہ بن لادن بھی وہاں سے نکلا, ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے کہا جی کہ اپنی مائنورٹی کو, اچھا یہ ساری چیزوں کا پاکستان 1 by 1 رسپونڈ کر سکتا ہے, پاکستان رسپونڈ کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس یہاں تو بھاویکا سے ینگ ڈپلومیٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اگر کوئی 2 مہینے 1 مہینہ بھاویکا سے چھوٹا ہوتا ڈپلومیٹ, تو پاکستان کو چاہیے تھا اس کو لانچ کر دیتے اور کہتے ہیں تم ہی جواب دے دے, کہ وہ اس کہے گی جی ہم نے سب سے ینگیسٹ ڈپلومیٹ کو جو ہے نا وہ لگایا کہ بھاویکا کو, انڈین ڈپلومیٹ کو جواب دے, بٹ دیر واز نو آنسر, ٹھیک ہے جی. اب الٹا, اب کیونکہ انڈیا جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیری الیکشنز کرا رہے ہیں, اور الیکشنز کتنے سالوں بعد کرا رہے ہیں, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ کرا رہے ہیں. اینڈ ناؤ دا ریٹرن آف ڈیموکریسی, جس کو وہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہاں دہشت گردی کراتا ہے پاکستان. سو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ الیکشن اس لیے نہیں کرا سکے کیونکہ وہاں دہشت گردی ہوتی ہے. سو ٹیررزم, ٹھیک ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے بھیا